اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ ہمیں کیا اسرائیلی مشروبات اور مغربی مشروبات سے استفادہ کرنا چاہیے، چونکہ پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، لیکن اس کا پیسہ اسرائیل کی مدد کے لیے خرچ ہوتا ہے، اس کا پیسہ مسلمانوں کی تباہی کے لیے، بربادی کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم نے اس حوالے سے ہمارے سامنے ایک بہت زبردست قسم کا اصول رکھ دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ نساء کی 141ویں آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں پر اعتلاء اور قبضے کی اجازت نہیں دی، اور اس پر اللہ راضی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کافر کا ہاتھ مسلمان کے اوپر رہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے نیک بندوں کا ہاتھ کافروں کے اوپر رہے۔ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ کوئی رستہ ایسا نہیں ہے کہ غلبہ کفار کا رہے مسلمانوں کے اوپر۔ یہ ایک اصول ہے۔ آج کے دور میں ہماری جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر رہائش کی چیزوں تک ہر چیز میں کافروں کے محتاج ہو گئے ہیں، جبکہ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم ہر صورت میں اپنے آپ کو کافروں سے بے نیاز کر دیں، مشرکین سے بے نیاز کر دیں، دشمنوں سے بے نیاز کریں، اور کوئی ایسی راہ پیدا نہ ہو جس کے نتیجے میں وہ ہم پر غلبہ پا سکیں۔ لہٰذا جہاں پر آپ کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس قومی مصنوعات موجود ہیں، وہاں پر آپ کو باہر کی چیزوں کی طرف کبھی بھی نہیں جانا چاہیے۔ جہاں آپ کی ضرورت ہے، جہاں پر غیر ضروری ہے، وہاں پر تو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے۔ لہٰذا مشروبات ہوں یا کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا پہننے کی چیزیں ہوں یا استعمال کی چیزیں ہوں، اگر کہیں پر ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ مجبور ہیں باہر سے امپورٹڈ چیزیں استعمال کرنے پر، تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کریں، کوئی آپ کو نہیں روکتا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ کی ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں اور امپورٹڈ چیزوں کے بغیر بھی آپ داخلی قومی اس طرح کی مصنوعات سے استفادہ کر سکتے ہیں اور ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو پھر امپورٹڈ چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اور اس سے آپ باہر کے ممالک کو تقویت نہ پہنچائیں۔ اور خصوصی طور پر جب بات ایسی ہو کہ ایسی چیزیں، جو چیزیں جب بکتی ہیں، ایک مسلمان خریدتا ہے، تو پھر ان کی کمپنیوں کو جو پیسہ جاتا ہے، اس پیسے میں سے اگر دین سے لڑنے کے لیے، اسرائیل کی حمایت کے لیے یا دشمنان دین کی تقویت کے لیے وہ پیسہ یوز ہوتا ہے، تو وہاں پر تو کسی بھی صورت میں ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ مجبوری اور چیز ہے، جہاں پر مجبوری ہے وہاں پر اور چیز ہے، لیکن اگر کہیں پر مجبوری نہیں ہے اور بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی اکراہ کے آپ کے سامنے دو رستے ہیں، اس رستے پر بھی آپ چل سکتے ہیں، اس رستے پر بھی چل سکتے ہیں، تو پھر وہ رستہ کبھی بھی آپ نہیں جا سکتے اور نہیں چل سکتے اس رستے پر جس کے ذریعے سے دشمن کی تقویت ہو، اسرائیل کی تقویت ہو اور دین پر حملہ آوروں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ آپ داخلی مصنوعات کی جتنی بھی زیادہ مدد کر سکیں بہتر ہے۔ میں یہاں پر آیت اللہ العظمیٰ نجفی مرشی کا آپ کو ایک واقعہ نقل کر دیتا ہوں۔ وہ زندہ رہے جب تک تو بہت ہی عجیب و غریب معنوی انہوں نے زندگی گزاری، انتہائی غربت کی زندگی انہوں نے گزاری، جبکہ وہ بہت اچھی زندگی گزار سکتے تھے۔ ان کی زندگی کا یہ واقعہ ہے، انہوں نے لباس خریدا، لباس خرید کے کپڑا خرید کے درزی کو دیا کہ اس کو سیو۔ اس نے جو لباس سیا اس میں اس زمانے میں بٹن نہیں تھے، جب بٹن نہیں تھے تو اس نے باہر سے امپورٹڈ بٹن لا کر لگایا۔ آیت اللہ العظمیٰ نجفی مرشی کو جب پتہ چلا تو واپس لباس لے کر اس درزی کے پاس گئے، کہا کہ یہ تم نے امپورٹڈ بٹن کیوں لگایا ہے، چونکہ اس کا پیسہ تو ہمارے دشمن ممالک کو جاتا ہے، اس سے وہ مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں۔ کہا کہ میں کیا کرتا، ہمارے پاس بٹن کوئی اور تھا نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں،
قرآن کریم تم نے نہیں پڑھا کہ قرآن کریم نے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو مسلمانوں پر اعتلاء اور غلبے کی اجازت نہیں دی، تو یہ اس غلبے کی علامت ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ وہ بٹن اتار دیا، اس کو دے دیا، اور اس کے بعد کہا کہ اس کو اس طرح سے باندھو، اس طرح سے یہ چیزیں کرو جس سے یہ خود کپڑا اور اس کا فیتا جو ہے وہ بٹن کا کام دے سکے۔ ہمیں باہر کے بٹن بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ہمارے علماء، ہمارے بزرگ اس طرح سے دین کے احکام کی چھوٹی چھوٹی جزئیات پر بھی عمل پیرا ہو کر دنیا کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ دین پر عمل کرنے سے آپ کو عزت اور شرافت ملتی ہے، اور ایسے کام جس سے دشمنوں کی تقویت ہو اس سے ذلت آپ کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دشمنان دین کو نابود اور دین کے محافظوں کی تقویت اور حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔